اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ 29 نمبر درس میں جو ہماری گفتگو ہے صفات کمالیہ ذاتیہ کی تیسری قسم حیات کے متعلق ہوگی۔ صفات کمالیہ ذاتیہ کی جو پہلی قسم علم تھی، دوسری قسم قدرت تھی، ان کے متعلق گفتگو ہو چکی اور ابھی گفتگو ہم حیات کے متعلق کریں گے۔ یہاں پہ ہماری گفتگو کے دو نکات ہوں گے۔ پہلے میں ہم حیات کا مفہوم واضح کریں گے اور دوسرے میں ہم یہ واضح کریں گے کہ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو اللہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کون سے تین بنیادی فرق ہیں، ان فروق کو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے ہے وہ حیات ہے۔ حیات کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا موجود ہونا، کہ اللہ کی ایک ہستی ایسی ہے کہ جو موجود ہے، جو زندہ ہے، اور کسی چیز کا زندہ ہونا، موجود ہونا واضح سی چیز ہے، اور یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ اوضح الواضحات ہے۔ یہ واضح چیزوں میں سے سب سے جو واضح ترین چیز ہے وہ کسی چیز کا موجود ہونا ہے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں موجود ہوں تو آپ اپنے وجود کو سب سے واضح ترین سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی زندگی ہے وہ بھی واضح چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قادر ہے، قدرت رکھنے والی ہے، تو قدرت رکھنے والی تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ذات موجود ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات رازق ہے، تو یہ جو صفات کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ صفات تبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات کو ہم زندہ اور حی تصور کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ کی صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الحی، وہ کیا زندہ ہے، حی زندہ حیات سے، القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے یا قائم رہنے والا ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حیو کیا مطلب کہ اللہ کی ذات زندہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں، ہماری بھی زندگی ہے اور اللہ کی زندگی بھی ہے، تو اس میں فرق کہاں پہ ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تین فرق جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کریں گے کہ اللہ کی حیات اور ہماری حیات کا فرق تین طرح سے ہے۔ پہلا فرق ازلی و ابدی ہونے میں ہے کہ اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، ہماری حیات ازلی اور ابدی نہیں ہے۔ دوسرا فرق ذاتی ہونے میں کہ اللہ کی حیات ذاتی ہے، ہماری حیات ذاتی نہیں ہے۔ تیسرا فرق کہ اللہ کی حیات کے ساتھ ساتھ اللہ ہر قسم کی حیات اور موت کا مالک بھی ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ کسی حیات اور کسی موت کے مالک نہیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ازل یعنی ہمیشہ سے ہونا، ابدی یعنی ہمیشہ تک رہنا۔ ازل جس کا کوئی نقطہ آغاز نہ ہو، یعنی ازل کب سے ہے یہ اس کا کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ یہ کب کا تصور ہم کب کر سکتے ہیں کہ جب ٹائم ہو، جب ٹائم ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ وہ ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابد، ہمیشہ تک۔ ازل یعنی ہمیشہ سے۔ اس کی حیات کا آغاز جو ہے وہ بھی کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے زندگی عطا کرے، اور اس کی زندگی کا کوئی انتہا تو ہے ہی نہیں۔ اس کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ انسانوں کی زندگی کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو کہ جب تم اموات تھے، جب تم زندہ نہیں تھے، مردہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر اللہ تمہیں مار دے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تو اب سب کے سب تم اللہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے کہ جس کا ایک آغاز بھی ہے، جس کی ایک انتہا بھی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کے متعلق ازلی اور ابدی کا تصور ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اور اس کی زندگی کی کوئی انتہا
نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہی کلمات ہمیں ملتے ہیں، اور یہ امام کی دعا ہے۔ اس دعا کے جو جملے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یا حیو قبل کل حی، اے وہ زندہ ذات کہ جو ہر زندہ سے پہلے تھا۔ یا حیو بعد کل حی، جو ہر زندہ کے بعد ہے۔ یا حیو مع کل حی، اے وہ زندہ ذات جو ہر زندہ کے ساتھ ہے۔ یا حیو حین لا حی، جو اس وقت بھی زندہ تھا جب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ یا حیو یبقی، اے وہ ذات جو زندہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ یفن کل حی، اور ہر زندہ فنا ہو جائے گا۔ یا حیو لا الہ الا انت، اے وہ زندہ ذات کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا حیو یا کریم یا محیی الموتى، اے زندہ ذات، اے کرم والی، اے اموات اور مردوں کو زندہ کرنے والی ذات۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی حیات کا تصور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وہ اس وقت بھی زندہ تھا جب کوئی بھی زندہ نہیں تھا، اور جب سارے زندہ فنا ہو جائیں گے تو وہ اس وقت بھی زندہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کی حیات میں اور ہماری حیات میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی حیات کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی حیات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ ہماری حیات کی آغاز بھی ہے اور ہماری حیات کا اختتام بھی ہے اور موت بھی ہے۔ دوسری صفت جو ہم نے بیان کی کہ اللہ کی زندگی ذاتی ہے۔ ذاتی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے، ہم ایک ٹائم پہ معدوم تھے، مردہ، جیسے قرآن کے ایک ٹائم پہ تم مردہ تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، لیکن اللہ کے متعلق ہم ایسا تصور نہیں فرماتے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهُوَ حَيَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَنُورُ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کی زندگی تو وہی ہے، ہر چیز کا نور وہی ہے۔ وَبِحَيَاتِهِ حُيِّيَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اسی کی زندگی کی وجہ سے ان دلوں کو زندگی دی جاتی ہے، اور اسی کے نور سے یہ لوگ اس کی معرفت کی طرف ہدایت پاتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، وہ اللہ کی زندگی کی طرف محتاج ہیں۔ ان کے پاس اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، ان کے پاس اپنا کوئی نور نہیں ہے، ان کے پاس اپنی کوئی معرفت نہیں ہے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جب زندگی ہی اللہ کی عطا کرتا ہے تو پھر باقی چیزیں تو یقیناً اللہ کی ہی عطا کردہ ہیں۔ یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت کہ اللہ کی زندگی اور موت اس طرح سے ہے کہ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ ہی حیات بخشتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ہماری زندگی اسی کی عطا ہے اور وہی اسے واپس لے سکتا ہے، ہمیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے، ہم سے زندگی واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، کہ جان لو کہ جو اس موت کا مالک ہے وہی حیات اور زندگی کا مالک ہے۔ وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتُ، اور جو زندہ کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے۔ وَأَنَّ الْمُفْنِيَ هُوَ الْمُعِيدُ، اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس پلٹانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زندگی ہے کہ اللہ ہی اس زندگی کا مالک ہے۔ جتنی بھی دنیا میں زندگی ہے، تمام زندگیوں کا مالک، تمام حیات کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ ہم کسی بھی حیات کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کی جو صفات کی پہلی قسم تھی صفات کمالیہ، اور صفات کمالیہ کی پہلی قسم صفات کمالیہ ذاتیہ کی 3 صفات ہم نے آپ کی خدمت میں مکمل کر دیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اللہ کی صفات کمالیہ فعلیہ کی طرف، اور اس کی جو پہلی صفت ہے حکمت، اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ صفات کمالیہ فعلیہ ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا تصور پیش کیا تھا کہ جس میں کسی فعل کا تصور ضروری ہوتا ہے تب جا کے وہ صفت خارج میں پریکٹیکل بنیادوں پہ وجود میں آتی ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت ہے، تو حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل انجام دے گا، جو بھی فعل انجام دے گا، اس فعل کو انتہائی درست اور موزوں وقت اور مقام پر انجام دے گا۔ اس فعل کے اندر کسی قسم کی نہ ٹائم کے حوالے سے،
نہ کسی وجود کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی لغویت کا عنصر موجود نہیں ہوگا۔ اس چیز کو مکمل موزوں وقت پر انتہائی مناسب اور درست طریقے سے جو انجام دے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا واضح ہو جاتا ہے کہ حکمت کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ تو پس جب فعل صادر ہوگا تو پھر سوال ہوگا کہ یہ فعل حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اس کے تمام افعال، اس کے تمام اعمال حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، 3 آنکھیں کیوں نہیں دیں؟ اللہ نے اگر کسی کو بانجھ بنایا ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ رزق کا جو تقسیم کرتا ہے، کسی کو تنگ دست بناتا ہے، کسی کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ کے افعال میں بے مقصدیت، بغیر مقصد، بغیر ہدف، کوئی لغویت اور کھیل کود اور تماشا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ حکمت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ نظریہ رکھیں گے آپ کے سامنے کہ ایک مومن کی جو صفت ہوتی ہے وہ اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتا ہے، چاہے اسے حکمت پتہ نہ بھی ہو۔ یعنی بہت سارے کاموں کی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتلائی، لیکن اس کے باوجود ایک مومن اللہ کی حکمت پر مکمل ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ منزل اطاعت پہ ہوتا ہے اور ایمان بالغیب کی منزل پہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے مومن کی یہ صفات بیان کی ہے کہ جو یؤمنون بالغیب، جو مومنین صاحبان تقوی ہوتے ہیں، تقوی کی یہ نشانی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے اللہ کے افعال ایسے ہیں، دین کے احکام ایسے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے کہ انسان کو اس کی حکمت نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کے باوجود انسان کے اوپر واجب ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اس عمل میں اللہ کی اطاعت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوگی۔ بلکہ اگر آپ اپنے انسانوں کی مثال لے لیں کہ چھوٹے بچوں کو بعض اوقات آپ کسی فعل کی حکمت نہیں سمجھا پاتے کہ آپ اسے اس کام سے کیوں روک رہے ہیں، اسے آپ نہیں سمجھا پاتے۔ اگر آپ سمجھانے بیٹھ جائیں تو وہ نہیں سمجھے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اسے روک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں خبردار یہ کام نہیں کرنا، منع کر دیا، کام کرو گے تو تھپڑ پڑے گا، تو مار پڑے گی، اس طریقے سے آپ ڈراتے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے بچوں سے ہٹ کے آپ بڑوں میں آ جائیں کہ بعض اوقات ملکوں کے نظام چلانے کی خاطر، کسی ادارے کے نظام چلانے کی خاطر بہت سارے باتوں کی حکمت جو بڑے افراد ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کی حکمت سمجھ نہیں آئے گی، انہیں یہ بات ہم نہیں سمجھا سکتے کہ یہ ہم قانون کیوں بنا رہے ہیں، ہم اس کام سے کیوں روک رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے، افراد آپ نہیں سمجھا سکتے۔ تو وہاں پہ لوگوں کی بھلائی کی خاطر آپ اس قانون کے اوپر سزائیں رکھ دیتے ہیں کہ جو اس کی مخالفت کرے گا اس سے سزا ہوگی۔ تو یہ دنیا میں بھی چل رہا ہے۔ تو جب انسانوں کے اندر یہ کام چل رہا ہے تو جو خالق انسان ہے، اگر وہ انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں سے روک رہا ہے، بہت ساری چیزوں کا حکم دے رہا ہے، تو پھر انسان کے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ وہ سوال کرے کہ یہ کام اے اللہ تو کیوں کر رہا ہے، مجھے حکمت بتا۔ یہ سوال کرنے کے انسان کے پاس حق نہیں رہتا۔ جب اس کا ایمان ہے، جب اس کا یقین ہے کہ میرا خالق مجھ سے رحم کرنے والا ہے، میرا خالق عذاب نہیں کرتا، میرا خالق کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، میرا خالق ہمیشہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے کام میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے، تو پھر انسان کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی 23 نمبر آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کی، تم نے اللہ کا کہا کیوں نہیں مانا، تم نے اللہ کی معصیت کیوں کی۔ اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں ہمارے ذمہ لگایا، تو نے ہمیں کیوں یہ والا کام ہمیں کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت کیا ہے، یہ اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اسی آیت کے متعلق جو ہے وہ لوگوں نے پوچھا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کام دیتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، کیوں اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا كَانَ حِكْمَةً وَثَوَابًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام انجام نہیں دیتا،
لا یفعل، کوئی کام بھی انجام نہیں دیتا الا ما کان حکمتاً و ثواباً، مگر وہی کام انجام دیتا ہے کہ جو حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور جو درست ہوتا ہے۔ تو جب اللہ ہمیشہ حکمت کے مطابق درست کام انجام دیتا ہے تو پھر سوال کرنے کا کوئی فلسفہ نہیں رہتا، کوئی اس کی وجہ باقی نہیں رہتی۔ فقط آپ یہ کہتے ہیں چلیں جنرل نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل نالج یعنی آپ جنرل نالج کیا کر کے حاصل کریں گے؟ آپ کو وہ حکمت سمجھ آ سکے گی نہیں آ سکے گی؟ کیا یہی ایمان کافی نہیں ہے کہ میرا مالک جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق کرتا ہے، اس میں میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ذات تو بے نیاز ہے، اسے تو کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جتنا دین بنایا، جتنے احکام بنائے، جتنی شریعت کی باتیں بنائی، سارے میرے فائدے کے لیے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم ایک بچے کو کہتے ہیں کہ والدین کا کہا مانا کرو، جس طریقے سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بڑے اگر لوگ ہیں کرپٹ نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر وہ تمہارے لیے قوانین بنا رہے ہیں تو تم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر، اپنے علاقے کی ترقی کی خاطر ان قوانین کے پاسداری کرو، چاہے تمہیں پتہ نہ بھی ہو کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے؟ جب بچے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ تم نے وجہ نہیں پوچھنی کیونکہ وجہ سمجھ نہیں سکتا، وجہ بھی ایسی ہو جو وہ سمجھ نہیں سکتا، چھوٹا بچہ ہے، چھری سے کھیل رہا ہے، خطرناک چیزوں سے کھیل رہا ہے، اسے ہم کیسے وجہ سمجھائیں گے؟ اسے یہی کہیں گے کہ ماما پاپا کا کہنا مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ قوانین کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ قانون کیوں بنا۔ جب دنیا میں ہم یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ لا یسأل، بھی سوال نہیں کیا جائے گا، جو کام بھی ہو رہا ہے ملک کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، بچے کی زندگی بچانے کی خاطر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بعض کا علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال نہیں کیا جائے گا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس مریض کی جان بچانے کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا یسأل، یہ ہم بھی سوال نہیں کریں گے، بس آپ یہ کام کرو، ہمارے مریض کی زندگی بچا دو۔ یعنی دنیا میں بھی جو پروفیشنلزم ہے، جو ماہرین لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی یہ رائے قائم ہوتی ہے کہ آپ ان سے سوال نہ کریں، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے یا اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر بھروسہ ہے یا بھروسہ نہیں ہے، ان کی مہارت کے اوپر اعتماد ہے، جب اعتماد ہے تو ان کو کام کرنے دیں، ان کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں، آپ بار بار سوال نہ کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے، یا تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ سوال کریں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لأنہ لا یفعل، کہ اللہ کی ذات کوئی کام کرتی نہیں ہے مگر جو حکمت کے مطابق وہی کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ سے سوال وہ کیا ہی نہیں جاتا کہ جو وہ کرتا ہے، کہ وہ کیوں کر رہا ہے وہ کام، یہ اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اور یہی حکمت کے عین مطابق ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ سارے کام ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، ہماری حکمت کے مطابق کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کیوں ہمیں کہہ رہا ہے، اس کام سے کیوں روک رہا ہے۔ یہاں پہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے بھی اس نقطے کو واضح فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا یفعل لعباده الا الاصلح لهم، کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے وہی کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اصلح، سب سے زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اور وہ لوگوں کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، ذرا سا بھی، کوئی شے بھی ظلم کی نہیں ہے۔ وہ جو بھی لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جو بھی لوگوں کو احکام دے رہا ہے، جو بھی شریعت دے رہا ہے، جو بھی ان کے اوپر آزمائشیں نازل کر رہا ہے، جو بھی ان کے اوپر مصیبتیں نازل کر رہا ہے، جو بھی مشکلات میں انہیں ڈال رہا ہے، جو بھی انہیں نعمتیں دے رہا ہے، کوئی کام بھی اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ جو بندوں کے اوپر ذرا سا بھی عذاب ہو، ذرا سا بھی ظلم ہو۔ عذاب ہم نہیں کہتے، ظلم ہو، یعنی کوئی کام بھی چھوٹے سے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کہلائے۔ جو بھی اللہ انجام دے رہا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کی خاطر، لوگوں کی اچھائی کی خاطر ہے، لوگوں کے اوپر وہ ذرا سے بھی ظلم نہیں کر رہا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے، اللہ کے دین کی پابندی نہ کر کے خود کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے یہ لوگ خود بن رہے ہیں، اللہ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ تو لہذا یہ وہ عقیدے کی وادی ہے، یہ وہ ایمان بالغیب کی منزل ہے کہ جب مومن کو 100% اس بات پہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ میرے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اب انسان یہاں پہ جب محنت کرتا ہے، کسی کام تک نہیں پہنچ پاتا، کوئی اپنا ہدف حاصل نہیں کر پاتا، اپنے اس سے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی بھی زندگی میں نقصان ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو انسان بجائے اس کے کہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ اللہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ یہ خیال پیدا کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ بے شک تو ہی ہے کہ جو میرے لیے وہی کرتا ہے کہ جو میرے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ایمان کی منزل ہے،
اور ایک مومن کی عقیدے کی منزل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی پریشانی نہیں لے کر آتا کہ میرا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایک مضبوط پاور اور ارادے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے جو مجھ سے رحم کرنے والی ہے، جو میرے ساتھ ہے، جو میرا ساتھ دے رہی ہے، میرے اوپر اپنی نظر کرم رکھ رہی ہے، اور یہ عبادت کے ذریعے سے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے اس محبت کے رشتے کو، اس رحمت کے رشتے کو مزید مضبوطی کی طرف لے کر جانے کی مسلسل جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ نتیجہ کلام ہمارے سامنے یہ نکلا کہ اللہ کی حکمت کے اوپر ایمان لانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ پہلی صفت ہو گئی کہ جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کی حکمت ہے، اور پھر ہم نے مومن کے متعلق بیان کیا کہ مومن اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ میری پسند اور ناپسند کا کوئی کردار یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک آخری آیت پیش کر کے اس درس کو ختم کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 216 نمبر کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہیں چیز اچھی نہیں لگ رہی نا، اچھی نہیں لگ رہی، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، یہ اللہ کو پتہ ہے، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتہ۔ بس جب تمہیں نہیں پتہ کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، تو تمہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پسند اور ناپسند کو دین کے مقابلے میں لا کے تمہیں چیلنج کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالنا چاہیے۔ لہٰذا ایک مومن ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کی حکمت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے دل کو اطمینان کی کیفیت پہ لے جاتا ہے، اور اس بات کی ٹینشن ختم کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یا میرے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جو میرے فائدے میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔